اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی موضوع سخن آج یہ ہے کہ کیسے ہم محمد اور آل محمد کے شاگرد بنیں۔ ایک شاگرد وہ ہے جو ائمہ کے سامنے رہا، ائمہ کے دوران رہا، ائمہ کی زندگی کے دوران رہا اور اس نے امام سے سبق حاصل کیا، درس حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا۔ ایک دفعہ زیارت جامعہ کبیرہ یا زیارات ائمہ علیہ السلام کی زیارات یہ کہتی ہیں کہ محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم، میں اسے ہی حق جانتا ہوں جسے آپ حق جانتے ہو، میں اسے ہی باطل جانتا ہوں جسے آپ باطل جانتے ہو۔ یہ عام شخص جملے نہیں کہتا، یہ وہ شخص جملے کہتا ہے جو شاگرد ہو، جو محقق ہو، جو ان سے سیکھے ہوئے ہو، جو ان سے سیکھ کر آیا ہو۔ بس ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کے قبور پر حاضر ہوں تو ہم صاف اور شفاف طور پہ یہ جملے عرض کریں۔ یہ جملے کیا ہیں؟ یہ جملے آپ یاد رکھیں، محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم، کہ محمد اور آل محمد یہ نورانی جملے زیارت جامعہ کبیرہ میں بھی ہیں اور ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں بھی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس اگر ہم جائیں تو یہ جملے کہیں، محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم۔ بس یہ نورانی جملہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی برکت سے حق سمجھتا ہوں، آپ نہ ہوتے تو میں حق نہ سمجھتا، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ بس جو جہاں سے حق کو سمجھے وہ اس کا شاگرد ہے، بس دین میں محقق ہوا ہوں آپ کے وسیلے سے، محمد اور آل محمد، آپ کے وسیلے سے، اور میں آپ کی برکت سے باطل سمجھتا ہوں۔ بس آپ ہیں جو میرے لیے فصل الخطاب ہیں، آپ ہیں میرے لیے جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، آپ ہیں میرے لیے کہ میں وسیلہ بنے ہیں کہ میں محقق بنوں، آپ کا شاگرد بنوں۔ ٹھیک، بس جب ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو یہی جملے امام رضا کی زیارات میں بھی ہیں کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کا محقق ہوں، جن کو آپ باطل کہتے ہو اسے میں باطل جانتا ہوں، جس سے آپ حق کہتے ہو اسے میں حق کہتا ہوں۔ یہ نہیں میں آپ کے مکتب کا شاگرد ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ بس یہ نہ سمجھیے گا کہ شاگرد یعنی سلمان، شاگرد یعنی ابو ذر، شاگرد یعنی مقداد یا عمار، یہ مراد نہ لیجیے گا۔ مراد یہ ہے کہ ہم یہاں ائمہ علیہ السلام سے ظاہری طور پہ دور ہو کر ائمہ کے کلام کو سمجھ کے ان کے کلام پر عمل کر کے ہم بھی شاگرد ہو سکتے ہیں۔ بس یہ معاملہ محدود نہیں ہے، قید و بند نہیں ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے شاگرد نہ بنیں، بس شاگرد بن سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، ہم کتنے حاضر ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے کلام کو سمجھیں۔ بس ایک وقت انسان ان حضرات کی زیارت کرنے جاتا ہے، معرفت کا لیول اگر کم ہو تو وہ لینے کیا جاتا ہے، یہاں کہتا ہے کہ یعنی وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی خیر ہے کہ ان کا وسیلہ دے کے خدا سے مغفرت حاصل کرے، مغفرت طلب کرے کہ خدا ان بلند ہستیوں کا واسطہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے۔ ایک دفعہ ہم جائیں کہ خدا ان کے وسیلے سے مجھے شفا دے دے یا ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، یہ ہم طلب کرتے ہیں، یا ان کے وسیلے سے خدا مجھے رزق دے دے اور میرے خاندان والوں کو، میرے دوستوں کو رزق دے دے۔ بس ہم ان کے دسترخوان پہ بیٹھے رہیں اور ان کے وسیلے سے رزق کھا رہے ہوں، یہ طلب کرے، یہ خیر ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کیا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان حرم میں جب جائے اور یہ جملے کہے کہ خدا میں حق سمجھوں تو ان سے سمجھوں، میں باطل سمجھوں تو ان سے سمجھوں، باطل مجھے ایپل کا بانی نہ سمجھائے کہ باطل ہے کیا، باطل مجھے ٹرمپ نہ سمجھائے کہ باطل مجھے وہ سمجھانا شروع کر دے، بلکہ باطل مجھے سمجھائے کون؟ محمد اور آل محمد۔
حق مجھے سمجھائے کون؟ محمد اور آل محمد۔ بس یہ اہم جملے ہیں کہ ہم، یہ سب سے بڑا خیر ہے بنسبت اس کے کہ ہم شفا مانگنے گئے ہیں، بنسبت اس کے کہ ان کے وسیلے سے ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ یہ خیر ہیں، جملے بہتر ہیں، لیکن اعلیٰ ترین جملے یہ ہیں کہ ہم مکتب کے شاگرد ہو جائیں اور مکتب کے پیروکار ہو جائیں۔ بس یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس سے ہی حق سمجھتے ہوں جسے محمد اور آل محمد حق کہتے ہیں، ہم اس سے ہی باطل سمجھتے ہوں جسے محمد اور آل محمد باطل کہتے ہیں۔ بس یہ اعلیٰ ترین جملے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو شاگرد کہا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کا جو دوست ہے وہ ہے جو رسول خدا سے سیکھ کے رسول خدا کی پیروی کرے، اطاعت کرے۔ رسول خدا کا اگرچہ وہ فارس سے ہی کیوں نہ آیا ہو، اگرچہ وہ دور سے ہی کیوں نہ آیا ہو، لیکن رسول خدا کا قریبی، رسول خدا کا دوست وہی ہے جو علم حاصل کر کے رسول خدا کی اطاعت کرے، خدا کا مطیع بن جائے۔ ایک ان بعدت لحمتہ، اگرچہ وہ رشتہ داری میں دور کا ہو، یعنی رشتہ رسول خدا سے نہ ملتا ہو، فارس سے آیا ہو، سلمان فارسی سے کیا بنے؟ سلمان محمدی بن جائے۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ، رسول خدا کا دشمن وہ ہے جو رسول خدا سے علم لے لیکن عمل نہ کرے، معصیت کرے، خدا کا معصیت کار ہو جائے۔ وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، اگرچہ رسول خدا کے خاندان میں سے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ سیدی کیوں نہ ہو، بس ممکن ہے کوئی رسول خدا کا چچا ہو، رسول خدا کا چچا ہو، لیکن اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاکت ہو ابو لہب کے لیے، ابو لہب کے لیے۔ ٹھیک، بس قرب ظاہری معیار نہیں، قرب ظاہری معیار نہیں ہے، شاگرد ہونے کے لیے قرب معنوی معیار ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم زمانی فاصلہ رکھتے ہیں محمد اور آل محمد سے، زمینی فاصلہ رکھتے ہیں محمد اور آل محمد سے تو ہم شاگرد نہیں بن سکتے۔ نہیں، راستہ کھلا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ ہم ان کے شاگرد بنیں، ہم ان کے علوم کو حاصل کریں، بس علوم کو حاصل کریں اور مطیع بن جائیں۔ اور کیا بنے؟ مطیع بنے۔ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، کہ مداد العلماء افضل، کہ مداد جو علماء کی سیاہی ہے، علماء کا قلم ہے، علماء کا لکھنا ہے، وہ شہداء کے خون سے بالاتر ہے، شہداء کے خون سے بالاتر ہے۔ یعنی ایک دفعہ کوئی جا کے کہے کہ میں تمہاری راہ میں شہید ہو جاؤں گا، ایک دفعہ کہے کہ محقق لما حققتم، میں تحقیق کر رہا ہوں، جس سے آپ حق جانتے ہو اسے میں حق جانتا ہوں، جس سے آپ باطل جانتے ہو اسے میں باطل جانتا ہوں۔ ان دو جملوں میں بڑا فرق ہے۔ جو محقق لما حققتم ہے یہ اعلیٰ ترین جملہ ہے۔ ایک دفعہ کوئی کہے کہ میں آپ کی راہ میں شہید ہوں گا، ایک دفعہ کوئی کہے کہ میں آپ کی احادیث کو لکھوں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا، مطالب پہنچاؤں گا، وضاحت کروں گا، اس میں بڑا فرق ہے۔ تبھی امام فرماتے ہیں کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل تر ہے۔ بس شہداء کا خون بہت مقدس ہے، لیکن علامہ طباطبائی کا قلم ان شہداء کے خون سے بالاتر ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم کی سیاہی زیادہ مقدس ہے، زیادہ مقدس ہے۔ بس شاگرد ہونے کے لیے پہلے ہم ائمہ کے کلام کو سمجھیں، اور ائمہ کے کلام کو سمجھ کے اس کے بعد اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، یقیناً ابراہیم کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ پیروکار بنتا کون ہے؟ پیروکار بنتا وہ ہے جو پہلے سیکھے، اس سے پہلے سیکھے اور سیکھنے کے بعد کیا کرے؟ عمل کرے، پیروی کرے، اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچائے۔ بس اس کی تفسیر میں امام علی علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ان اول الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤ۔ پہلا کام کہا کہ انبیاء کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے قریب اس طرح ہو سکتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے اسے سیکھیں۔ پہلا کام جو انہوں نے دیا ہے، اعلمہم بما جاؤ، پہلے سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں کہ ان انبیاء نے حق کیا دیا ہے، ان انبیاء نے حق کیا دیا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ اصلاً وہ عالم نہیں ہے جو عمل نہ کرے،
عالم وہ ہے جو عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے. کہ یہ جملے امام علی علیہ السلام کے، لا تجعلوا علمکم جہلا، تم اپنے علم کو جہالت نہ بناؤ، تم اپنے یقین کو شک میں نہ تبدیل کرو. جب تم جان لو تو اس پر عمل کرو، بس وہ علم جو عمل میں نہ آئے جہالت ہے. بس علم اطاعت کے بغیر علم نہیں ہے. وہ ائمہ علیہ السلام کے مطابق اور قرآن کے مطابق کیا ہے؟ جہالت ہے. بس ان حضرات سے تعلق اطاعت کی بنا پر ہو بس انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ نہ امام ہو، نہ امام کی اولاد ہو، یعنی امام زادہ بھی نہ ہو، امام کی اولاد میں بھی نہ ہو، اور نہ امام کے خاندان سے ہو، لیکن امام زمانے کا امام، اس کے لیے جو امام بھی نہیں، امام کی اولاد میں سے بھی نہیں اور امام کے خاندان میں سے بھی نہیں، امام اسے اپنا بھائی کہیں. بس یہ بھائی کہنا ظاہری معیار سے وہ دیکھتے نہیں. اس یہاں میں ائمہ علیہ السلام ظاہری معیار نہیں دیکھتے، بلکہ کون سا معیار دیکھتے ہیں؟ معنوی معیار. دیکھیں کیا کہتے ہیں، کان علی اخن. یہ اب جملے جناب ابو ذر یا جناب مقداد کے لیے فرمائے ہیں. کان علی اخن، میرا ایک بھائی تھا، یعظمنی عینی، کہ جس کی عظمت میرے ہاں بہت زیادہ تھی. امام کے نزدیک کوئی انسان عظیم بن جائے، یہ بہت بڑا معیار ہے. بھائی بھی کہیں اور عظیم بھی کہیں کہ میرے ہاں اس کی عظمت زیادہ ہے. کیونکہ اس نے دنیا کی ولایت کو نیچے رکھا اور ہماری ولایت کو مقدم کیا، ہماری تعلیم کو مقدم کیا. بس شاگرد کیسے بنے؟ شاگرد بننے کے لیے ان سے حق سیکھیں، ان سے باطل سیکھیں، اور حق کو اپنائیں اور باطل سے دور رہیں. اور اس کے بعد اس پر حق کو اپنایا نہیں عمل کیا، اور باطل سے دور رہے نہیں عمل کیا. اس کے بعد لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ حق ہے یہ باطل، یہ حق ہے یہ باطل ہے. تو امام فرماتے ہیں اس کی عظمت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے. اگرچہ وہ امام نہ ہو، امام زادہ نہ ہو، امام کے خاندان میں سے نہ ہو، وہ عظیم بن سکتا ہے. بس راستہ کھلا ہے، راستہ بند نہیں ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم شاگرد بنیں محمد اور آل محمد علیہ السلام. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.